السلام علیکم، کیسے ہیں دوستو؟ مبشر لقمان صاحب نے کوثر کاظمی صاحب کو زبردست سبق سکھایا، اس کو یاد دہانی دلائی کہ آپ ہر بات میں کس طرح سی ایم پنجاب کو کریڈٹ دیتے ہیں۔ سی ایم پنجاب صاحبہ بھی باقی سی ایم او کی طرح ہے، ہر چیز میں اس کو کریڈٹ دینا صحیح بات نہیں ہے۔ کوثر کاظمی صاحب نے بات دل پہ لے لی۔ آئیے اس ویڈیو کو دیکھیے اور اس پر آگے بات بھی کرتے ہیں۔ کمنٹ سیکشن میں اپنے رائے سے ہمیں آگاہ کیجیے، چینل کو سبسکرائب کیجیے، شکریہ۔ آتے ہیں ذرا پنجاب والوں کا بھی حال دیکھ لیتے ہیں۔ کوثر کاظمی صاحب جو ہے وہ آئے ہیں حالیہ طور پہ برطانیہ سے۔ پہلے تو ہمیں یہ پتہ چلے کہ آیا آپ بھی اس گلف سٹریم 550 پہ آئے ہیں جو سی ایم صاحبہ کا تھا، کہ آپ کسی اور جہاز میں آئے ہیں؟ بسم اللہ الرحمن الرحیم، اللہم صلی علی محمد وآل محمد۔ مبشر بھائی، آپ نے بڑے تفصیل کے ساتھ اعداد و شمار دیے جتنے بھی۔ میرے خیال میں کوئی بھی ترقی پذیر ممالک کا جب ذکر ہوگا تو ایسے ہی اعداد و شمار سامنے آئیں گے جس طریقے سے آپ نے ذکر کیا۔ ترجیح یہ ہونی چاہیے، توجہ اس بات پہ ہونی چاہیے کہ کیا اس ملک کے، کیونکہ آپ نے کہا شفیع جان کو کہ آپ اپنے صوبے کی بات کریں، میرے بھائی رضا ہارون نے سندھ کی بات کی، تو میں پنجاب کی بات کروں گا۔ جو پنجاب میں نے ذاتی مشاہدہ کیا، جو چیز اپنی آنکھوں سے دیکھی کہ ہماری جو میڈم چیف منسٹر ہیں، وہ اگر چاہتی تو پچھلی جو سابقہ حکومتیں تھیں ان دونوں نے اپنے سی ایم کا نام نہیں لیا، لیکن آپ مجبور ہیں لینے پہ، کیونکہ آپ کو جسٹیفائی کرنی ہے نوکری اپنی جا کے، یعنی مجبور ہیں آپ۔ نہیں، اگر میں غلط بات کروں تو نہیں، آپ تو سی ایم کا کیا، آپ حکومت کہہ سکتے تھے، آپ پنجاب حکومت کہہ رہے تھے۔ آپ لاہور میں آپ پنجاب حکومت کہہ دیں۔ میں آپ کو ایک اچھا چلے، لیٹ می آسک یو اے کوسچن۔ میں آپ یہاں پر مبشر لقمان صاحب نے زبردست پوائنٹ اٹھایا ہے۔ یہ لوگ ہمیشہ سی ایم صاحبہ کو کریڈٹ دیتے ہیں، کیوں نہیں دیں گے؟ جب 1 سال پہلے پنجاب میں بارشوں کی وجہ سے جو سیلاب وغیرہ آئے تھے، تو اس میں جو بھی امداد اس نے دیا لوگوں کو، ان سب پر چاہے وہ 1 روپیہ کا ہے یا 50 کا ہے، اس پہ 150 کا سٹیکر لگا کر اس نے لوگوں میں تقسیم کیا ہے۔ ہر چیز میں ایک کیلے کے اوپر بھی مریم نواز صاحبہ کی سٹیکر تھی۔ اگر اس طرح کی سی ایم ہے تو ان لوگوں کو اپنی نوکری بچانے کے لیے ضرور اس کا نام لینا ہوگا۔ باقی اس جہاز کی بات ہو رہی ہے تو جہاز پہ اس طرح کے لوگ نہیں آ سکتے، یہ تو چمچہ گیری کے لیے اس نے رکھی ہے۔ معذرت کے ساتھ، اس طرح کے لوگ چمچہ گیری کے لیے ہوتا ہے، جہازوں میں چکر لگانے، سیل سپاٹے کرنے کے لیے نہیں۔ جہاں ان کی ضرورت ہو وہاں یہ جائیں گے، لیکن جہاں پر مریم نواز صاحبہ یا کوئی اور جو ان کے کیبنٹ کے لوگ ہیں وہ چکر کے لیے جائیں گے، کوئی پروگرام کے لیے جائیں گے، تو یہ لوگ نہیں ہوں گے وہاں۔ یہ لوگ آپ کو وہاں ملیں گے جہاں سی ایم صاحبہ کے لیے تعریف کی ضرورت ہو، جہاں شامت کی ضرورت ہو۔ ایک چیز سکھاتا ہوں کوثر، کیونکہ آپ ہمارے چھوٹے بھائی بھی ہیں نا، آپ کو میں زیادہ رگڑا بھی نہیں لگا سکتا، اب یہ تو لوگوں کے سامنے ماننا بھی پڑتا ہے۔ ایک غریب آدمی کی تنخواہ جو ہے حکومت نے 40,000 لگائی ہوئی ہے، ملتی 25,000 ہے۔ یہ بھی ایک حکومت اپنی احکامات کو امپلیمنٹ نہیں کرا سکتی۔ اب فی کا آمدنی جس کی 25,000 ہے، گھر کا کچن کیسے چلائے گا؟ 40 کلو آٹا جو ہے 5,500 سے 6,500 روپے فی مان ہے۔ 40 کلو آٹا جو 4 کلو گھی، اس کی قیمت جو ہے 1,500 سے 2,000 روپیہ ہے۔ سبزیاں اور دالیں خرچہ 6 سے 8,000 روپیہ۔ چینی پتی خرچہ 1,500 سے 2,000 روپیہ کم از کم۔ یہ بچوں کا دودھ خرچہ 3,000 سے 4,500۔ کچن کا کل خرچہ 20 سے 22,000 روپیہ کم از کم۔ بجلی کا بل 5 سے 8,000 روپیہ۔ مکان کا کرایہ 8 سے 12,000 روپیہ۔ اس میں کوئی خوشی، غمی، بیماری، فوتگی، کفن، قبر، یہ کچھ بھی شامل نہیں ہے۔ تو کوثر کاظمی صاحب، 25,000 روپے تنخواہ والے کا یا ایون 40,000 روپے تنخواہ والے کا پلیز آج مجھے بجٹ بنا دیں۔ یہ ہمارے لیے ہے، غریب لوگوں کے لیے ہے، ان کا تو سب کچھ مفت ہے، فری ہے۔ ان کا کیا پتہ کہ گھی کا کلو جو ہے وہ کتنے کا ہے، چاول کتنے کے مل رہے ہیں، آٹا کتنے کا ہے۔ یہ تو غریبوں سے پوچھو، ان سے کیوں پوچھتے ہو؟ ان کا تو خوب چل رہا ہے۔ میں بھائی اسی طرف آ رہا تھا، آپ بولنے نہیں دیتے نا، پھر میں آگے جس کا چیختا ہوں کسی اور بولنے کے پیسے تو مجھے ملتے ہیں، آپ لوگوں کو عہدے ملتے ہیں۔ میں چیخ بھی نہیں سکتا۔ میں تو آپ کو یہ بتا رہا ہوں کہ تمام صوبوں کو سامنے رکھیں اور بتائیں کہ کسی چیف منسٹر نے
جتنے بھی منصوبے ہیں کیا وہ کتابوں میں؟ آپ لاہور میں بیٹھے پھر ہیں، سے چیف ابھی منسٹر کل جو ہے وہ رحمت کارڈ کا ہم نے جو ہے وہ افتتاح کیا. راشد نصر اللہ آپ بھی جانتے ہیں، میرا چھوٹا بھائی ہے، اس کی بڑی کاوشیں تھیں. مطلب 50,000 بیوائیں جو خواتین ہیں، جو غربا ہیں، ان کی ایک ماہانہ طور پہ مدد کی جائے گی. وہ اپنی چھت، اپنا گھر، بڑا مشکل ہوتا ہے کرایہ دینا مبشر صاحب. 16 سے 20,000 25,000 تو گھر کے کرائے ہیں، بڑی فیملی ہو. اب ایک بندہ 14,000 جو کرایہ دے رہا تھا گھر کا، اب وہی 14,000 آپ کے نا کئی پروجیکٹس ایسے ہی ہیں. چلے ایک کام کرتے ہیں، ایک کام کرتے ہیں. ایک پروجیکٹ آپ نے بڑی فین فیئر سے پچھلے سال لانچ کیا تھا، ایئر ایمبولینس کا، وہ چل رہی ہے جی کہاں پہ؟ بالکل چل رہی ہے بھائی، کون سا روزانہ. جہاز ہے؟ اب میں اعداد و فائلوں شمار میں۔ نہیں ایک منٹ، دیکھیں مجھے اب یہ اگر بتائیں، ایمرجنسی، آپ سنیں نا میری پنجاب جان، سن تو حکومت لیں. کے پاس ایک بھی جہاز اس کی ملکیت ہے ایئر ایمبولینس کے طور پہ؟ ایک جہاز؟ بھائی آپ اگر مبشر بھائی آپ مجھے سی ایم کے پاس جب ذاتی بولنا 2 شروع جہاز کرتا آ ہوں گئے ہیں. تو آپ مجھے دوسری وہ طرف لے بیچا جاتے نہیں ہیں نا، خریدا کرے میں، نا. وہ بیچا میں نہیں ہے. آپ کے ہر یار ایک اعتراض کا منٹ جواب کوثر، دوں گا کہ ایک پنجاب سیکنڈ. حکومت عوام کا پیسہ عوام پہ کس طرح خرچ کر رہی ہے. میں چیلنج کرتا ہوں کہ آپ مجھے میں جھوٹا کچھ ثابت اور کریں کہہ رہا کہ ہوں، کوثر آپ آپ یہاں کچھ پہ اور جھوٹ دیکھیں. بول رہے ہیں. جب کسی کے پاس جواب نہیں ہوتا تو کیسے غصہ کرتے ہیں. کوثر کاظمی صاحب کا بھی یہی حال ہے. ابھی ان کے پاس کوئی جواب نہیں، یہ جواب کہاں سے لائیں گے؟ سی ایم صاحبہ کے پاس 2 جہاز ہے، وہ بھی عوام کے پیسوں سے لیے ہیں. ان دونوں میں سے ایک کو تو ایمبولینس بنانا چاہیے. صحیح بات ہے مبشر لقمان صاحب. اس طرح نہیں ہوا. کوثر کاظمی صاحب، آپ کو تو انشاءاللہ اس خوبصورت پرفارمنس کے اوپر سینٹ میں سیٹ مل جائے گی. مجھے جو ہے نا اپنے کانسٹیٹوئنٹس، جو عوام ہے نا، جو دیکھنے والے ہیں، ان کی آگے سچ بولنا ہے. تو میرا اور آپ کا جو ہے نا کانسٹیٹیوسی میں ذرا فرق ہے. آپ کا تو ایک کلائنٹ ہے، میرے کروڑوں کلائنٹ ہیں یہاں پہ. مجھے ان سب کے لیے کچھ کرنا ہے، ایسا ہی آپ کو ایک کے لیے آپ کرنا کو ہے. صرف سی ایم یہ کے لیے فرق ہے کرنا ہے. بیسک. لیکن ایک بات مجھے بتائیں، میں جو بات کر رہا ہوں، میں سوال جو کر رہا ہوں، رضا ہارون کا یہ اپنا کریڈٹ ہے اور شفیع اللہ جان کا بھی کریڈٹ ہے کہ دونوں نے اس کو اوائڈ نہیں کیا. میرا سوال بڑا سمپل ہے، کیا حکمران، کیا جمہوریت کا راگ الاپنے والے، ان کی اپنی اپنی جماعتوں میں جمہوریت ہے؟ کیا واقعی ان کو غریب کی تکلیفوں کا احساس ہے، ادراک ہے؟ ورنہ یہ حال نہ ہوتا اگر ہوتا تو. آج تو ہم سچ بول لیں نا کسی وقت. تو یہ سوال ہے. صحیح سوال ہے. نہیں، سوال آپ کا سوال یہ نہیں تھا. سوال تھا اعداد و شمار کے ساتھ بتانا کہ کیا حکمران عوام کے لیے توجہ دے رہے ہیں، ان کی ترجیحات کیا ہیں، کیا انہوں نے اپنے خرچے کم کیے ہیں؟ تو ہاں کیے ہیں جی. پہلے چیف منسٹر آفس کے اندر ایک شاندار کھانا بنتا تھا، پورا سٹاف اس سے مستفید ہوتا تھا. بند کیا میڈم چیف منسٹر نے، ایک عرصہ ہو گیا. بتا رہی ہیں بھائی کہ عوام کا پیسہ. پھر بھی معذرت، لیکن ہو سکتا ہے کہ وہ کھانا ان کو پسند نہ ہو، اس لیے بند کیا ہو. اب ان کے پسند کا کھانا بن رہا ہو، یہ بھی تو ہو سکتا ہے. ہم پہ خرچ کر رہی ہوں. اگر لاہور میں، پنجاب میں، دیگر شہروں میں، تمام اضلاع کے اندر پبلک ٹرانسپورٹ کی صورت میں، گھروں کی دہلیز پر دوائیوں کی صورت میں، اپنا چھت اپنا گھر کی صورت میں، راشن کارڈ، کسان کارڈ، رحمت کارڈ کی صورت میں یہ پروجیکٹ نہیں ہے تو آپ کہیں یار تم بہت بڑے جھوٹے ہو، تم ایک اپنے کلائنٹ کو خوش کر رہے ہو، جس طرح آپ نے کہا بقول آپ کے. تو ایسی بات نہیں ہے. میں اینی شاہد ہوں، میں نے یہ تمام چیزیں بڑا کلوزلی مشاہدہ کی ہیں، وہ میں آپ کو بتا رہا ہوں. ہاں یہی چیزیں اگر یار دیگر ایک صوبوں میں پیج ہو نہیں رہی ہیں مجھے تو آپ مل بتا رہا، دیں، ایک شفیع پیج بتا نہیں دیں، مل رضا رہا. ہارون بتا کوثر دیں. پرابلم میں پتہ ہے تو کیا؟ اپنی میری میڈم چیف ریسرچ ٹیم منسٹر نے کی ایک مجھے ترجیحات حساب بتاؤں گا لگا کے مبشر صاحب. بتایا بتا. اب میں کسی سی ایم کے اوپر نہیں کہہ رہا خدا نہ خواستہ میرے اوپر کو پیکا ایکٹ نہ لاگو کر دینا. پہلے سے ہاتھ جوڑ کے معافی مانگ رہا ہوں. میں بھی بڑا مانگ رہا ہوں. مرحوک آدمی، کمزور آدمی ہوں. وہ مجھے ٹیم نے دیا بتا حساب پورا ایک میک اپ کا، کہ ایک نارمل میک اپ کا کیا ایکسپینس ہوتا ہے اور ہیئر اسٹائلنگ کا کیا ایکسپینس ہوتا ہے. یو نو واٹ آئی ایم سیئنگ از کہ جب اگر ہماری نمائش ہونا سرکاری عہدوں پہ آ کے، وہ لوگوں کی دل آزاری کا باعث ہوتی ہے. ویسا ہم نے اسکرین پر ابھی لگایا. شرمندہ نہیں کر رہا، میں ایک پوائنٹ سکور کر رہا ہوں کہ ہمارے حکمرانوں کو چاہیے کہ نمود و نمائش کی جگہ عوام کی، یعنی اگر وہ مرہم نہیں رکھ سکتے زخموں پہ تو ایڈ نہ کریں. بس یہ میں کہہ رہا ہوں. پھر یہ بھی ساتھ کہیں کہ حکمران اپنے جتنے بھی صوبے کے اندر ہیں، کیا ان میں اتنی اخلاقی جرت ہے کہ کسی بھی عوامی سطح پر آ کے یہ کہہ دیں کہ بھائی اپنے حکمرانوں سے سوال کرو کہ کیا آپ کو صحت کی، تعلیم کی، یار آپ سے میں پنجاب ہر میں پوچھوں لحاظ گا سے جو فوراً. کوثر صاحب یہ بات صحیح ہے، کسی میں یہ ہمت نہیں ہے. چاہے وہ پنجاب کے ہے
سندھ کے ہے، بلوچستان کے ہے یا KPK کی ہے، سب میں کسی میں یہ ہمت نہیں ہے کہ اس طرح کے سوال پوچھے. لیکن پھر بھی خیبر پختونخوا میں کچھ ایسے لوگ ہیں کہ وہ پوچھتے ہیں، وہ آپ کی پارٹی کے ہوں گے یا کسی اور پارٹی کے، لیکن یہاں کے CM سے پوچھتے ہیں. وہ لڑکی آپ کو یاد ہوں گے، اس نے کچھ سوال پوچھے تھے سہیل افریدی صاحب سے. تو اس طرح کے سوالات یہاں پوچھے جاتے ہیں، لیکن عام سطح پر نہیں. اپنے پارٹی پر کوئی سوال نہیں اٹھاتا. اگر یہاں کے تحریک انصاف والے ہیں تو وہ اپنے پارٹی پر سوال نہیں اٹھاتا. آپ لوگ اپنے پارٹی پر سوال نہیں اٹھاتے. عثمان کو ظاہر سے زندگی سوال ہے، کرنے مظفر شروع ہو ہے کہ جائیں نہیں گے. ہے؟ مبشر ادھر بھائی آپ بھولیں مجھے گے. بولنے نہیں دے رہے. نہیں آج نہیں، آپ اکیلا ویسے نہیں میں پروگرام کر بولنے رہے دوں گا. ہیں. آج آپ اکیلا اپنا ایسے پروگرام کر رہے ہیں. ایسے نہیں میں بولنے دوں گا. مجھے جتنے مرضی سے نہیں، ہار جھوٹ مل جائے، کہنا جھوٹ. آپ یہ میرا نہیں کہہ رہے کہ میں میرا جھوٹ بولوں. کمپرومائز نہیں اپنے ایڈیٹوریل کانٹینٹ. میں سمجھتا ہوں کہ انفراسٹرکچر کے جو معاملات ہیں پورے سندھ کے، جس میں کہ سڑکیں ہیں یا جو ہمارے پسماندہ علاقے ہیں، ان کو سن کی تو بالکل بات نہ کر. سن تو بالکل برباد ہو چکا ہے. کراچی کا حالات ہم نے دیکھے ہیں. کراچی سے 1000 درجہ بہتر ہے لاہور شہر ڈیولپ ہو چکے ہیں. یہ الگ بات ہے کہ پورے پنجاب کے جو فنڈس تھے وہ CM صاحبہ نے کچھ شہروں پر لگائے تھے، بڑے بڑے شہروں پر لگائے ہیں، یہ دکھانے کے لیے کہ میں نے بہت کچھ کام کیا ہے، بہت کچھ کیا ہے. لیکن کراچی ابھی تک ڈیولپ نہیں ہے. وہاں کے جو غنڈہ گردی ہے، چوری چکاری ہے، اور بھی بہت سے ایسے کام ہیں، ٹیکس لینا، بتا لینا، یہ چیزیں اب بھی کراچی میں ہو رہا ہے. تو کراچی ان شہروں میں ابھی شمار نہیں ہو رہا جو ہم کہہ سکے کہ یہ ڈیولپ ہو چکے ہیں، ان میں ترقی ہو چکے ہیں. دوسری بات یہ ہے کہ یہ جو کوثر کاظمی صاحب ہے یہ بہت اچھا بندہ ہے، لیکن جب بھی یہ بات کرتا ہے، بات کرنے سے پہلے یہ درود شریف پڑھتا ہے. اس لیے پڑھتا ہے کہ لوگوں میں میرے بارے میں یہ سمجھ پیدا ہو کہ میں جو بول رہا ہوں سچ بول رہا ہوں، اس میں بالکل جھوٹ کا کوئی صیغہ نہیں ہے. لیکن ہم جو دیکھتے ہیں وہ یہ ہے کہ سیاست میں 50%، کم از کم 50% لوگ جھوٹ بولتے ہیں، سچ نہیں ہوتے. سیاست خاص کر پاکستانی سیاست میں سچ نہیں ہوتا، سچ بہت کم ہوتا ہے. ابھی جو مبشر لقمان صاحب نے کچھ سوالات پوچھے ہیں تو اس نے جو جوابات دیے ہیں وہ بالکل سچ نہیں ہے. سچ کو دبانے کے لیے ہم بہت کوشش کرتے ہیں کہ کچھ ایسے الفاظ کہے جس سے جو سوال پوچھا گیا ہے وہ دب جائے، اس کے بارے میں لوگوں کا خیال بدل جائے. پاکستانی سیاست میں اب وہ مزہ نہیں ہے. ہر پارٹی، ہر جماعت یہ کوشش کر رہا ہے کہ میں برسر اقتدار ہوں، چاہے اس کے لیے میں کسی کا پاؤ پڑوں، مجھے لوگ گالیاں دے، مجھے لوگ بے شرم کہے، میرے تصویریں لوگ بنا کر سوشل میڈیا پر اپلوڈ کرے، جو بھی کرے، لیکن میں اقتدار میں ہوں. بس میرے لیے اقتدار سب کچھ ہے. اب پاکستان کا سیاست نہیں ہے. ان دنوں تو اقرار الحسن صاحب بھی، اس نے بھی زمین کو گرم کیا ہوا ہے. وہ بھی کہہ رہا ہے کہ بہت جلد میں عمران خان جیسے لیڈر کو پسی پشت کر دوں گا اور صفِ اول میں آ کر میں کھڑا ہوں گا. پاکستانی عوام خاص کر نوجوان میرے پیچھے ہوں گے. جب میں کہوں گا میرے اشارے پر وہ سب کچھ کرے گا. سیاسی جماعتیں جتنا بھی زیادہ ہو اس کا کوئی فائدہ نہیں ہے. ہمیں ایک ایسا جماعت چاہیے، ایک تو پاکستان میں 100% جمہوریت لاگو کرے. دوسری بات یہ کہ اس میں امریت نہ ہو، اس میں شخصیت پرستی نہ ہو. شخصیت پرستی کا بالکل خاتمہ ہونا چاہیے. ایسا جماعت چاہیے. ابھی جو اقرار صاحب کہہ رہے ہیں، لیکن ان کا جو مشن ہے وہ ایسا لگ رہا ہے کہ کامیاب نہیں ہے. ایئرپورٹ میں جس بندے کے ساتھ اس نے جو حرکت کیا اس سے پتہ چلتا ہے کہ یہ سیاست کے قابل بندہ نہیں ہے. تو اس چینل کو سبسکرائب کرے، کامنٹ میں اپنے رائے دے، ہمیں سپورٹ کرے. آپ کی سپورٹ سے ہمارا یہ کام آگے انشاءاللہ اور بہتر ہو سکے گا. شکریہ.